ہمارے ساتھ اس وقت محترم جناب سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، قانون دان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو اپنے پروگرام میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے، اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابد سر۔ سر آواز ریپیٹ ہو رہی ہے میری آواز؟ آپ کے ہاں اگر کوئی جی اب فرمائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابد صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست جو ہے، اس میں شروع میں ایک بات تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی فلاح کیا یا ویلفیئر کا جب بھی نام استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو بعض حلقوں میں، تقریباً تمام حلقوں میں ہی اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے جی، لیکن جو ہی صاحب ہم اسلام کے لفظ کو ایڈ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ جی جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ریاست کا جو سب سے پہلا تعارف ہے وہ اسلام نے ہی کرایا، جس کی سب سے پہلی مثال اسلامی فلاحی ریاست مدینہ المنورہ ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے تو 1400 سال قبل کی قائم مملکت جیسا کہ مدینہ المنورہ ہے اس کا تصور پیش کر دیا تھا، جی، اور خلفاء راشدین کے ادوار میں جو ہے وہ اس پر مکمل طور پر عمل کیا گیا تھا۔ جی، اسلامی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے اس میں جو بنیادی ترین جو اس کے اندر ضروریات ہوتی ہیں وہ تقریباً پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے جو ہے وہ یکساں طور پر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی فلاحی ریاست کے اندر جو بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے حاکم ہمارے اوپر آتے ہیں ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ تفریق نہیں ہوتی ہے، تقریباً حاکم اور رعایا کے اندر آپس کے اندر جو ہے نا وہ ایکویلٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں فلاحی ریاست میں یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ حاکم اسلام جو ہے وہ آپ کا حکمران اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کا ایک تو وہ پابند ہو اور اس کے خدا خوف بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اسی طرح محترم سید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، آگے چلنے سے پہلے آپ نے دو باتیں کی، ایک تو یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی سب کے لیے یکساں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی حکمران کو کسی معاملے میں عوام سے استثناء حاصل نہیں ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو معاشرہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس میں انصاف بکتا بھی ہے، غریب کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے۔ حکمران ہیں ان کو، چونکہ آپ قانون دان ہیں، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کو بہت سارے معاملات میں استثناء حاصل ہے، بہت ساری جگہوں میں استثناء کی درخواست دے کر ان کو بہت سارے معاملات سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا اسلام میں کوئی ایسا تصور موجود ہے کہ حاکم کے لیے الگ قانون، رعایا کے لیے الگ قانون ہو، حاکم کے لیے انصاف کے تقاضے الگ ہوں اور رعایا کے لیے الگ ہوں؟ سر بالکل بھی، اسلام نے تو بالکل یہ چیزیں ختم کر دی۔ اسلام میں حاکم تو کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی حاکمیت کے یا جو بھی امیر بنتا ہے یا جو بھی خلیفہ بنتا ہے وہ تو ایک قسم کا عوام کا خادم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو ہر لحاظ سے عوام کے آگے جواب دہ ہوتا ہے، جس کی بڑی بڑی اسلام کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیسے کئی واقعات ہیں، اور میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے یہ ایسا فلاحی ریاست کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھانچہ دیا کہ آج آپ کا اگر آپ یورپ کو بھی ہم دیکھیں تو وہ بھی اگر چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر ان کا جو ڈھانچہ ہے اس کے اوپر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 65% تو انہوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے۔ اور ان کی مثال آپ کے سامنے ایک دفعہ جیسے وہ لباس کا تذکرہ آتا ہے، عموماً ہم پڑھتے ہیں، ہمارے مطالعہ سے گزرتے ہیں کہ ان کے جسم پر لباس تھا تو ایک بدو کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے پوچھ لیا تھا کہ امیر المومنین آپ کے تن پر یہ لباس کہاں سے آ گیا، تو آپ نے جواب دیا تھا۔ تو چیزیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے اسلام میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تو
بالکل اکویٹی ہے اسلام میں، مین چیز یہی ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کو پذیر رائے ملی ہے کہ اس میں اکویلٹی، بالکل اس میں کوئی کسی قسم کا عوام کو جو ایک فاصلے ہیں عوام اور حکمرانوں کے درمیان، وہ بالکل بھی یہاں پر اسلام میں نہیں ملتے ہیں۔ یہ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، وگرنہ اسلام جیسے تو نعمت ہی کہیں نہیں ہے نا۔ محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، اسلام کی جو سب سے پہلی فلاحی ریاست مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ایک مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، اور اس سے بہتر مثال دنیا میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہمیں ملتی ہے باقاعدہ ایک ریاست کی حیثیت سے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں غیر مسلم بھی موجود تھے، غیر مسلموں کے حقوق بھی محفوظ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کو کیا حقوق دیتا ہے اپنے ایک فلاحی معاشرے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حقوق اسلام غیر مسلموں کو دیتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اگر اس کی موجودہ دور میں بھی مثال دیکھی جائے تو ہر سامنے مثال ہے دے سکتے، لیکن جیسے اسلام بالکل بھی اقلیتوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کے باہر نہیں، یا ان کو مکمل رائٹ دیتا ہے، ان کی عبادات کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر آزادانہ طریقے سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں، جو ان کی اپنی تعلیمات ہوتی ہیں، مذہب کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو وہ مکمل آزادانہ طور پر جو ہے نا وہ ایک فالو کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو باقی کوئی بھی سوسائٹی ہے یا کوئی بھی معاشرہ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر کے مسائل سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ ترتیب ہے وہ تو بنائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام میں یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں خاموشی سے کریں، سکون سے کریں، آپ روک نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن جب ریاستی معاملات کے اندر کوئی انٹرفیئر کرے گا تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کوئی ایکشن لیتی ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بالکل درست عمل ہے۔ تو اس وجہ سے خلفاء راشدین کے دور میں بھی جہاں تک بھی اسلام کی سرحدیں پھیلی تھیں اس میں اقلیتیں بھی تھیں، غیر مسلم بھی تھے، تو ان کو بالکل اپنی دعوت اسلام یہ تو ایک اور چیز ہے نا، کسی کو دعوت دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک ہم اس کے اوپر ایک ہم احسان ہی کر رہے ہیں کہ اس کو ایک رستہ جو ہے نا وہ سیدھا دکھایا ہے۔ لیکن جہاں تک ان کے عبادات ہیں، جو ان کے شعائر ہیں، ان کو کسی قسم کی اسلام میں نہ نہیں ہے، وہ آزادانہ تو بے شک۔ محترم سعید اشرف صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف آخر میں یہ بتائیے گا کہ اسلامی فلاحی معاشرے کا جو بنیادی خد و خال ہیں اس میں انسان کی جان، مال، عزت، دین اور عقل، یہ سب چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اسلامی فلاحی معاشرہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک فرد کی حیثیت سے ہر فرد اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرد جو ہے وہ اسلامی فلاحی معاشرے کو بالکل اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور اسلام جو اسلام نے قوانین بنائے ہیں اس کو اگر انسان انفرادی طور پر ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ ایک رستہ ایک حوالے سے وہ متعین کر سکتا ہے۔ ہم ذاتی طور پر ذاتی زندگی کے اندر ہم غریب کو ہم اس کو فائنینشیل اگر سپورٹ کرتے ہیں یا کسی کی حق تلفی نہیں کرتے ہیں یا کسی کو ظلم ہوتا دیکھ کر کے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور خود ذاتی طور پر اگر ہم پاور میں ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ذاتی نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اسلامائزیشن ہمارے اسلام میں جو ہے وہ ہمیں ٹچ دی ہے، اس کو فالو کریں۔ اور ایک چیز جو ہم نے آئی ہے نا، یہ ویلفیئر جو ہے اس کو معذرت کے ساتھ ہم اسلام سے جدا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر کا حقیقی تصور جو ہے وہ بیشی اسلام کی ہے، اور اسلامی فلاحی ریاست کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا جو اسلامی فلاحی ریاست ضرورت دیتی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو خود جو ہے وہ ادا کریں۔ تو وہ اگر فلاحی ریاست نہیں ہے تو انفرادی طور پر اگر ہم خود ادا کریں تو کافی تک معاشرے کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فرائض میں ہماری زکوٰۃ ہو سکتی ہے، صاحب نصاب میں ہم زکوٰۃ خود ادا کریں، شوق
صدقات ہیں یا دیگر جو اسلام نے اس طرح کے قوانین بنائے ہیں، خود ذاتی طور پر انفرادی طور پر بڑھ کر کے اس میں حصہ لیں. کے اندر اگر خلائی رسم نافی ہو تو آپ کی حد تک جو ہے وہ معاشرہ سدھر سکتا ہے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے، چمک آ سکتی ہے. بہت شکریہ محترم جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب.